میری نظر میں غیرت مند آدمی جو ہے نا, جو ایک پیور خاندانی آدمی جو ہوگا, وہ جب کہیں سے بھی سسٹم سے آؤٹ ہوگا نا, بہت ایک تمیز سے ایگزٹ لے گا. وہ جتنے بھی بڑے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں, جتنی بھی سلطنت, بھونکنے والے چاہے پازیٹیو میں تھے یا نیگیٹو میں تھے, اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے. پروپوگنڈے سے آپ بندہ نہیں گرا سکتے. بندہ گرے گا اپنی غلطی سے گرے گا اور اللہ کی طرف سے گرے گا. پروپوگنڈا نہیں گرا سکتا اس کو. کہ کبھی کبھی ایگزٹ ایسا لیں کہ اللہ آپ کی جنگ لڑنے آ جائے. اللہ آپ کی جنگ لڑنے, اللہ دکھائے گا ان کو کہ انہوں نے ایک ہیرے کی قدر نہیں کی. کیا لائلٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, کیا سنسیریٹی اور کمٹمنٹ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے سسٹم کی بڑھتی ہوئی نوعیتوں کے ساتھ وہ بھی اپنی نوعیتوں کے اندر ارتقا کرے گا, ایوالو کرے گا. اس کی بھوک بھی سسٹم کی بھوک کے ساتھ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. میرا ایک سوال یہ, تو یہی چیزیں لیڈر کے ساتھ بھی تو جڑی میں. میں نے تو پہلے, میں آپ جب جائیں گے نا اس کو ذلیل کرنے کے لیے, میں پہلے جواب میں پوڈ کاسٹ کے کر چکا ہوں کہ جس دن لیڈر کا ہی چیک لینا پڑ جائے, بات ہی ختم ہوگی. مطلب سسٹم ختم ہو گیا وہاں, وہ انفرادیت آ جائے گی. وہ عین الفساد ہے کہ بھائی جس نے جمع کیا تھا وہی منکر ہو گیا ہے, وہی انسنسیئر ہو گیا کاز کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آن واٹ گراؤنڈز ایک آدمی یعنی کہ آرگنائزیشن کا پارٹ ہوا ہے یا ملک کا ایک شہری ہے, کن حالات کے اوپر آپ اس کو بولیں گے کہ یہاں ہی تیری مجبوری نہیں تھی, یہاں ہم تجھے غدار ڈیفائن کریں گے. یہ جو کام ہے نا تمہارا, یہ ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے. میں نے ابھی اسی بات کو تو بتایا یہاں پر کہ اکثر لوگ اگر فائنینشیل مجبوریاں, ہوس, ہرس, حسد, بغض, تکبر, ریلیٹیبلٹی کا نہیں ہونا, ایک آدمی مینٹلی نارسسٹک ہے, نارسسسٹ ہے. کچھ غریب ایسے ہوتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, قیامت کے دن وہ لوگ جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا, پاک نہیں کرے گا, ان میں سے وہی تو عائل مستکبر. غربت میں تکبر ہے, اس کے ہے کچھ نہیں پلے, مگر پھر بھی فضول کے اندر کبر ہے. تو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کا آدمی کسی کو ہنستا, کھیلتا, پھلتا, پھولتا, بڑا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, چاہے وہ کمزور. اور میں اب اس پہ بھی نکتہ یہی ہے, کمزوری کی حالت میں بھی کچھ لوگوں کو, بڑے سکسیسفل لوگوں سے, کامیاب لوگوں سے, پہنچے ہوئے لوگوں سے نا حسد ہوتی ہے, بغض ہوتی ہے, جس کو وہ کنورٹ کرتے ہیں اس کی ظاہری بیہیویئرل سائیکالوجی کے ایرر کے اندر. وہ تو میرا کتنا, میں تو ہزار ہوں گے, ہمارے سے آدمی تو ویسے ہی ڈفرینٹ ہیں بہت لحاظ سے, ہر آدمی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن دلیل وہ نہیں بنتی نہیں ہے کسی سے علیحدہ ہونے کی. کسی کے کمر میں چھرا مارنے کی دلیل اس کی پرفارمنس کی غلطی نہیں ہے, وہ اندر چھپا ہوا بغض حسد ہی ہوگا کہ میں اس کو گراؤں گا. یعنی کہ دل کا مسئلہ ہے اگر اس نے الگ ہونا ہے تو. ہاں 100%. ورنہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوڑتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہاں کھایا پیا ہے, جہاں کھایا پیا ہے, روٹی پانی جن کے ساتھ بیٹھ کے کیا, میں ان کا گھر خراب نہیں کر سکتا. یہ غیرت مند آدمی نہیں کرے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیک نہیں تھے, میں جا رہا ہوں. یعنی کہ باپ بیٹے کا مسئلہ ہے, باہر والا بیچ میں نہ بولے, اندر کا مسئلہ اندر ہی رہے گا, گھر بنے گا. لیکن میری نظر میں غیرت مند آدمی جو ہے نا, جو ایک پیور خاندانی آدمی جو ہوگا, وہ جب کہیں سے بھی سسٹم سے آؤٹ ہوگا نا, بہت ایک تمیز سے ایگزٹ لے گا. وہ بات کرے نہ کرے, وہ تو دیکھے گا نا کہ جب فساد ہی اس میں منہ روکنے میں, تب بات ہوگی. اس کی مثال آپ دیکھ لینا یار, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند احمد کی روایت ہے, جس پہلے بشپ کے پاس گئے آپ, ثقیف تھا وہ جیروسلم کا, وہ زکاتیں کھاتا تھا, بیٹھ کے لوگوں کا مال کھاتا تھا. آپ نے اس کی لائف میں جب وہ فوت ہوا تو اس کو ایکسپوز کیا. Sometimes you have to expose a person in an immediate moment. لیکن میری نظر میں اسلام کا کیا یہ مزاج ہو سکتا ہے کہ جہاں تم دیکھو وہیں پر اس کو نشر کر دو, اس کو یہ یلو جرنلزم جو آج کل چل رہا ہے, آپ کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے وقت ایک حدیث الفاظ آتے ہیں, لا تقوم الساعہ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں کی جب تک کہ ایسے شرطے نہیں آئیں گے, ایسے شرطہ کہتے ہیں عربی کے اندر یہ آفیسرز کو, گورنمنٹ آفیسر, ایسی سیکیورٹی آفیسرز نہیں آئیں گے جو اللہ کے نزدیک ملعون ہوں گے, بہت زیادہ لعنت شدہ لوگ ہوں گے, رحمت سے اللہ کی دور ہوں گے. کسی کو بلیک میل کرنا, کسی کو چوک کرنا, یہ حساب کتاب کرنا, یہ تو ویسے ہی اسلامی قوانین کے خلاف ہے. کسی کے بھی تو پوائنٹ یہ اوپر والا بھی کر سکتا, اوپر والا تو جب کرے گا تو فساد ہی فساد ہے نا. یہ تو کنٹرول اینڈ لا اینڈ آرڈر ایک علیحدہ چیز ہے. نیچے والا جب یہ کرنا شروع کرتے ہیں نا, جس کو آپ لے کے آئے ہو حساب کتاب ہے, اور وہ آپ کہہ رہا ہے کہ میں
اس کو ایکسپوز کروں گا. یہ آدمی آپ دیکھ لیں, جتنے بھی بڑے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں, جتنی بھی سلطنت, بھونکنے والے چاہے پازیٹیو میں تھے یا نیگیٹو میں تھے, اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے. پروپوگنڈے سے آپ بندہ نہیں گرا سکتے. بندہ گرے گا اپنی غلطی سے گرے گا اور اللہ کی طرف سے گرے گا. پروپوگنڈا نہیں گرا سکتا اس جس کے, لیکن مطلب یہ ایک جس طرح جادو ایک پیٹھ پیچھے کا وار ہے نا, ظاہری وار نہیں ہے, اور منافقت بھی پیٹھ پیچھے کا وار ہے نا, ظاہری وار نہیں ہے. اسی طرح سے پروپوگنڈا کیمپینز بھی کسی کے خلاف چلانا, یہ بھی ظاہری وار نہیں ہے. اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح کریں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا ایک پہلو صبر بھی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کے معاشرے میں وہ صبر ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں آپ کے صحیح مسلم کے اندر, اگر یہ مال بھی لوٹتا ہو, کالا حبشی بھی ہو, اس طرح کی جو اس کی ڈیٹیل دی, اگر وہ آپ کا وہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو دربار کے وہ بن جائیں بالکل ہی, لیکن اسٹل آئی ایم ٹیلنگ یو, کیا شریعت کے کسی پرسپیکٹو میں یہ نہیں ہے کہ یار صبر کرو, اصبر, سما اور اطاعت دکھانی ہے آپ کو. اب اس کے اوپر کچھ لوگ کہیں گے بھیا یہ حاکموں کے پیروں میں بیٹھ کے انہوں نے طاغوتی نظاموں کو ایکسیپٹ کیا. کسی لیول پہ صبر ہے یا نہیں؟ یا ہر لیول کے اوپر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اسٹریٹجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے؟ تو پھر 13 سال کیوں صبر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر؟ پہلے دن ہی دھاوا کیوں نہیں کھول دیا آپ نے؟ میں مکے کے دور میں اس کو لے کے نہیں جانا چاہ رہا, نہ مدنی کے دور میں سیرت کی کرونالوجی سے آج کے دور کے اٹینڈ نہیں کروں گا. میں پوائنٹ یہاں پہ کر رہا ہوں, میں آپ سے یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ کسی جگہ پر تو یہ ہوگا, کسی جگہ پر تو آئے گا نا کہ نہیں ابھی وقت نہیں, ابھی حوصلہ دکھانا ہے, صبر دکھانا ہے, وی کین ویٹ فار اے بیٹر چینج ان سم. آپ کو وہ دیکھتا ہے آج کے دور کے اندر؟ وہ نہیں. آپ ریزلٹ اورینٹیشن کے اندر چاہتے ہو کہ بھائی جس طریقے سے آپ کی ایپ اپڈیٹ ہوتی ہے نا, اس طریقے سے معاشرہ بھی اپڈیٹ ہو جائے. ایسے ہوتا نہیں ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ, اگر آپ نے ایگزٹ بھی لینا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کبھی ایگزٹ ایسا لیں کہ اللہ آپ کی جنگ لڑنے آ جائے. اللہ دکھائے گا ان کو کہ انہوں نے ایک ہیرے کی قدر نہیں کی. لیکن چلیں, یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی سنسیریٹی پروف کروں, میں چاہتا ہوں کہ مجھے وفا ملے, اور اوپر والا بھی وفا کرنے والا ہے, اور وہ اس نے جوائن کیا. سنسیریٹی کسی ایک ٹیسٹ سے پروو نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ, کہ آپ کیا کرائٹیریا آپ سیٹ کریں سنسیریٹی گے. اس میں نقطہ ہے, کسی کا اخلاص اور سنسیریٹی وہ کبھی بھی سچویشنل ایگزیبٹ سے ٹیسٹ نہیں ہو سکتی. اس کا سب سے بڑا, اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ٹائم ہے, وقت لگانا پڑے گا. وقت ہے, سچویشنز ہیں, مختلف سرکمسٹانسز ہیں, اس میں چیک لیا جائے گا اس کا اب اس نے کیا کیا. اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ مطلب نفس ہے, اس کو محنت کرنی ہولڈ پڑے کرے گی, نا, کیا کرے گا؟ ہولڈ کرے. ایک ہے ہولڈ کرے, ایک ہے ساتھ کھڑا, ایک ہے اٹیک کرے. میں لیڈرشپ کے ایسپیکٹ سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس ایسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں کہ کرائٹیریا اس کا یہ, ہاں کال تو آئے گی, کرائٹیریا اس کا یہ ہے, یا تو کھڑا رہے, یا 30% سٹینڈ دے دے, یا 100% کی کنفرنٹیشن کر لے. تو کتنے صحابہ ایسے تھے جو اسی وقت آئے تھے, جنگ چل رہی تھی, ایسا نے کہا نماز کا وقت تو نہیں ہے مگر لڑائی ہو رہی ہے, چلو اسی میں چلو, شہید ہو گئے, بغیر نماز پڑھے جنت میں چلے. پوائنٹ یہ ہے کہ الٹیمیٹ سنسیئرٹی تو یہ ہے نا کہ ان تھک اینڈ تھن لڑے گا آپ کے ساتھ, سٹینڈ لے گا, ثابت کرے گا. کچھ نہیں بھی ہو سکا تو کم سے کم آپ کے ساتھ کرٹیسی رکھے گا, آپ کو کمپیشنزم دکھائے گا, تنہائی میں کہے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اگرچہ میں نہیں آگے آ سکا. دل میں برا جان لے گا کم سے کم. حسان بن ثابت جو تھے رضی اللہ عنہ, وہ نہیں جنگوں پہ جاتے تھے, وہ چھرے نیزوں سے ان کا دل نہیں ان کا ہوتا تھا, لیکن وہ بیک اینڈ پہ تو پتا تھا نا سنسیئر تھے, وہ شاعری کے تیر چلاتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ہی واز اے پارٹ آف دا سسٹم. کرائم یہی ہے بھائی, اسے دکھانا ہے بھائی میں کھڑا ہوں, میں ساتھ ہوں. اب اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم فیس ہوگا نا, جو فیس پہ بھی حذیفہ بہت بولے گا, وہ ہے کہ لائلٹی اور سنسیئرٹی میں ایک آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کی اپوزیشن میں نہیں کھڑا, مگر کام نہیں کرتا, پروڈکٹیو نہیں ہے ایز پر ایکسپیکٹیشنز. کیا لائلٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, کیا سنسیئرٹی اور کمٹمنٹ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے سسٹم کی بڑھتی ہوئی نوعیتوں کے ساتھ وہ بھی اپنی نوعیتوں کے اندر ارتقاء کرے گا, ایوالو کرے گا, اس کی بھوک بھی
سسٹم کی بھوک کے ساتھ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی, اور یا وہ پیچھے رہنا پسند کرے گا. اب یہاں پر سب سے بڑی ہے کہ اوپر والے کی سنسیئرٹی تو یہ ہونی چاہیے, یہ شاید مجھ سے ڈس ایگری کریں گے کہ بھائی میں تو انہیں رکھوں گا کیونکہ وہ میرے برے وقتوں میں میرے ساتھ تھا, میں تو اسے رکھوں گا کیونکہ وہ میرے برے وقتوں میں میرا ساتھ تھا. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ہاں ایک چیز چینج ہو جاتی ہے تو کیا کسی کا کیا ہوا اچھا جو ہے وہ بھلا دے آدمی؟